علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتی ہوں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج سے میں سورہ ال-عمران شروع کر رہی ہوں ناظرین، جس کا ترجمہ اور تفسیر میں آپ کو بیان کروں گی۔ ناظرین، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں نے سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ آج سے سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کروں گی۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ ناظرین، الف لام میم ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتع اور پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پادریوں کا پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی ہی میں مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے اور تمہارے اسلام کے ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانے ہے اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب حی لا یموت ہے، اس کے لیے موت ناممکن ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ پر آسمانوں اور زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اس پر بھی اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی اور وہ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے۔
ان سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ ال عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ صحیح عقائد کو ثابت کرنے اور اس کے دفاع کے لیے مناظرہ کرنا سنت ہے۔ ناظرین، ابھی میں آپ کو حیو اور قیوم کا معنی واضح کر دیتی ہوں۔ اس آیت میں اللہ کی دو صفات یعنی حیو اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ کی صفات میں حیون دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بذات یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کو تدبیر فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔